اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ شروع کرنے لگے ہیں آج۔ اس کی پہلی 7 آیات کی تلاوت کی ہے، ان کا ترجمہ سیکھیں گے۔ اس کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ اس میں کیونکہ خوراک اور کھانے کے حوالے سے کچھ گفتگو آئی ہے، ابتدا حلال کھانوں کے حوالے سے ہوئی ہے، جو چیزیں حرام ہیں کھانے میں ان کی کا ذکر آیا ہے، اور اس کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا بھی ہے جو انہوں نے اپنے حواریوں کے لیے مانگا تھا اللہ سے کہ ہم پر مائدہ نازل فرما، اس حوالے سے بھی گفتگو ہے۔ تو اس لیے یہ ایک چیز نظر آتی ہے کہ اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا۔ سورۃ المائدہ میں جو آیت پہلی ہے اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اوفو، ایفا کرو، فعل امر ہے، ایفا سے ہے، ایفا وفا سے ہے، وفا کے معنی پورا کرنا ہے۔ کوئی کسی سے وفا کرتا ہے یعنی تعلق کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرتا ہے، تعلق کو نبھاتا ہے،
اس کو وفا کہتے ہیں، اور جو وعدے کو نبھانا ہے وہ وعدے کو پورا کرنا ہے۔ اوفا کے معنی اس نے نبھایا، اس نے وعدہ پورا کیا۔ یوفی وہ نبھاتا ہے، اور اوفے تو نبھا، تو پورا کر۔ تو یا ایھا الذین آمنو اوفو، اے ایمان والو نبھاؤ، پورا کرو، بالعقود، کس چیز کو پورا کرو؟ اوفو بے، پورا کرو، العقود، عقد۔ عقد ہوتا ہے تعلق قائم کرنا، گرہ لگانا، دو رسیوں کے آپس میں گرہ لگا دی تو اب یہ دونوں رسیاں ایک ہو گئیں، ان کے درمیان تعلق قائم کر دیا۔ اسی طرح انسان کا، ایک مرد کا ایک عورت سے عقد نکاح ہوتا ہے، ان کے ساتھ نکاح کی گرہ لگا دی جاتی ہے تو اب وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں، ایک رشتے میں، ایک ہی سلسلے میں، ایک ہی رسی میں پرو دیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا تو اس کی جب عقد کی جمع ہے، عقد کے اصل معنی ہوتے ہیں وعدہ، گرہ لگانا یعنی وابستہ ہو جانا، ایک وعدہ کر لینا۔ جب آپ کسی سے کوئی وعدہ کر لیتے ہیں تو اس چیز میں آپ بندھ جاتے ہیں، تو اس کی جمع ہو گئی عقود۔ تو فرمایا اے ایمان والو اپنے وعدوں کو، اپنے جو تعلقات ہیں ان کو نبھاؤ۔ یاد رکھیں کہ ہمارا جتنا سماجی نظام ہے، جو سوشل سسٹم ہے، جو اکنامک سسٹم ہے، جو معاشرتی نظام ہے، یہ سارے جو ہیں دراصل معاہدوں کے تحت ہیں۔ اللہ احکام دے گا، ہم اسی کے احکام کی پیروی کریں گے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، اسی سے دعا، اسی سے مانگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ایک حکم دیا ہے اوفو بالعقود، تو ہماری پوری زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے یہی حکم ہی کافی ہے۔ اپنے جو معاملات ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، ان کو نبھاؤ۔ گورنمنٹ کسی کو نوکری دیتی ہے یا کوئی ادارہ کسی کو نوکری دیتا ہے تو یہ ایک معاہدہ ہے، آپ اس کے لیے کام کریں گے، پورے جذبے سے کریں گے، پورے خلوص سے کریں گے، وہ آپ کے ساتھ آپ کو سپورٹ دے گی، آپ کے، تاکہ آپ کو مالی معاونت دے گی اور آپ کی کیریئر میں آپ کو سپورٹ دے گی۔ یہ ایک معاہدے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اپنے معاہدوں کو پورا کرو۔ اب اللہ سے ہمارا معاہدہ ہے کہ جو تو حکم دے گا یا اللہ، ہم اسی پر عمل کریں گے۔ اب اس حوالے سے اب اللہ تعالیٰ ہمارے کھانے پینے کے حوالے سے ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ فرمایا احلت، حلال کر دیا گیا۔ احل، اس نے حلال کر دیا، جائز کر دیا۔ احل فعل مجہول ہے، جائز کر دیا گیا، حلال کر دیا گیا۔ احلت مؤنث ہے، جائز کر دی گئی، یعنی جس چیز کا ذکر آ رہا ہے وہ مؤنث آ رہی ہے، وہ مؤنث احلت لکم بہیمہ۔ اسی سے آپ نے کبھی لفظ سنا ہوگا، بڑی یار مبہم باتیں کرتے ہو تم لوگ، مبہم اسی سے ہے۔ مبہم کے معنی ہوتے ہیں وہ بات جو سمجھ میں نہ آئے، کوئی گڑگڑا تو رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا کیا کہہ رہا ہے، مبہم سی باتیں ہیں یا بے معنی سی باتیں ہیں۔ اس لحاظ سے جو چوپائے ہیں ان کو بھی بہیمہ کہتے ہیں۔ وہ کچھ نہ کچھ کرتے تو رہتے ہیں، زبان سے، منہ سے آوازیں تو کچھ نکالتے ہیں، لیکن وہ قابل فہم نہیں ہوتی، اس لیے ہم اس کا ترجمہ بے زبان جانور کر لیں گے۔ الانعام، کون سے جانور؟ جو الانعام ہیں، جو مویشی کی حیثیت رکھتے ہیں، مویشی کی حیثیت رکھنے والے جانور تم پر حلال ہو گئے۔ یہ انعام جو ہے یہ نعام کی جمع ہے، نعامن۔ نعام اصل میں تو اونٹ کو کہتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے دوسرے مویشی جانور بھی شامل ہیں، یعنی مویشی جانور تمہارے لیے حلال ہیں، وحشی جانور حلال نہیں ہیں۔ انعام کہہ کے بتا دیا کہ مویشی جانور حلال ہیں، اس میں اونٹ اور پھر اس کے ساتھ گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، یہ سارے اس میں شامل ہیں، یعنی وہ جن کے کھر جو ہے وہ ان کے چیرے ہوئے ہوں، چیرے ہوئے کھر اور سنوں والے جو جانور ہیں، اور وہ جو جگالی کرتے ہیں کھاتے ہوئے، یہ وہ جانور مراد ہیں انعام سے۔ اس میں آپ کے مویشی بھی شامل ہیں، اور ان مویشیوں کی طرح کے جو جانور ہیں جیسے ہرن، وہ بھی حلال ہے، نیل گائے وہ بھی حلال ہے، وہ بھی ان کی طرح ہے۔ الا، مگر، یعنی یہ جانور تم پر حلال ہیں، لیکن وہ جانور حلال نہیں ہیں ما یتلا علیکم، جن کی جو تمہیں سنائے جائیں گے۔ ما کے معنی جو، یتلا کے معنی تلاوت کی جائے گی، علیکم تم پر، یعنی تمہیں سنائے جائیں گے۔ اگلی آیتوں میں آئے گا کہ وہ کون سے جانور ہیں جو حرام ہیں، یا کون سی چیزیں آپ کے لیے حرام ہیں۔ یہاں اللہ نے فرما دیا کہ تمہارے لیے مویشی، چوپایوں میں سے جو مویشی ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب جو حلال ہیں، یقینی بات ہے ان کو جب آپ چاہیں آپ کھا سکتے ہیں،
لیکن ایک موقع پہ نہیں کھایا جا سکتا، ان کو شکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کون سا موقع ہے؟ فرمایا غیر محل الصید وانتم حرم۔ غیرہ کے معنی نہ، ایسا نہ ہو کہ محلی حلال کرنے والا، اور محلین اس کی جمع ہے حلال کرنے والے۔ تو کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے، اس کے بعد الصید آ رہا ہے، صید کے معنی شکار کے ہیں، شکار کو حلال کرنے والے، تو نون گر گیا ہے یہاں، تو محلین الصید ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بن گیا محلی الصید، یعنی شکار کو حلال کرنے والے۔ ہاں غیر محل الصید، تم نے شکار کو اس وقت حلال نہیں سمجھنا، ویسے شکار حلال ہے لیکن ایسے موقع پہ شکار کو حلال نہیں سمجھنا۔ جبکہ کبھی جو ہے وہ حال کا معنی دیتی ہے، اس حالت میں شکار کو حلال نہیں سمجھنا، تم لوگ ایسی حالت میں شکار کو حلال نہیں سمجھا جائے گا، وانتم جبکہ تم ہوگے حرمن محترم، احرام میں، حرمن جب تم حالت احرام میں ہو، یعنی عمرے یا حج کا احرام باندھ چکے ہو، نیت کر چکے ہو، اب رستے میں نکلے ہو اور شکار نظر آ گیا ہے، اب شکار تمہارے لیے اب حلال نہیں ہے، اب کسی جانور کو شکار کرنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس وجہ بتانے میں کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ان اللہ یحکم، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے، ما جو یریدو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا، یعنی بے حرمت مت کرو، حلال مت کرو، ان کے تقدس کو پامال مت کرو۔ کن کے تقدس کو پامال مت کرو؟ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو۔ اللہ کی نشانیاں حرم ہیں، محرمات ہیں، یعنی مقدس ہیں، ان کی حرمت ہے، ان کا تقدس ہے، ان کو پامال مت کرو۔ اللہ کی نشانیوں کو کی بے حرمتی مت کرو۔ فرمایا ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرام مہینے کو، تقدس والے، حرمت والے، محترم مہینوں کو بھی۔ شہر حرام کون کون سے ہیں؟ 4 ہیں، یعنی ان میں لڑائی کرنا جائز نہیں ہے۔ 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 اکٹھے ہیں۔ پھر چوتھا ہے درمیان میں آتا ہے 8واں مہینہ رجب، رمضان سے پہلے شعبان، شعبان سے پہلے آتا ہے رجب۔ یہ 4 مہینے عرب میں آ رہے ہیں، محرم مہینے، یعنی حرام حرمت والے مہینے، جن کے اندر عرب بھی جنگ نہیں کرتے تھے۔ اور نہ ہی شہر حرام کو بے حرمت کرو، ان کے تقدس کو پامال کرو۔ ولا، اور نہ ہی الحج، حج کا ایک تقدس ہے، احترام ہے، اس کو بھی پامال نہیں کرنا۔ حج کیا ہے؟ حج کہتے ہیں قربانی کے جانور کو، جو عرب کی عادت تھی کہ جب وہ حج یا عمرے کے لیے جاتے تھے تو اپنا قربانی کا جانور ساتھ لے کے جاتے تھے، مکہ میں داخل ہوتے تھے تو اپنا جانور لے کے جاتے تھے۔ تو جب وہ اپنا جانور لے کے جا رہے ہیں، وہ جو جانور ہے قربانی کے لیے جو لے کے جایا جا رہا ہے، اللہ کے حضور قربانی کرنی ہے نا، اس کو حج کہتے ہیں، اور وہ بھی محترم ہے، اس کی بھی گستاخی نہیں کر سکتے، اس کی بھی بے حرمتی نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ ولل قلائد، قلائد قلادہ سے ہے، قلادہ کہتے ہیں رسی کو، وہ جو اس کے گلے میں جو توک ڈالی جاتی ہے، جو اس کے رسی ڈالی جائے گی، اور اس کی جو رسیاں ہیں ان کی بھی نہیں، ٹھیک ہو گیا؟ ولل قلائد ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی ان لوگوں کی گستاخی بے حرمتی کرو۔ آمین جی اما سے ہے، اما کے معنی اس نے ارادہ کیا، عام کے معنی ارادہ کرنے والا، قصد کرنے والا۔ آمین جمع ہو گئی عام کی، یعنی جو لوگ ارادہ کر کے جا رہے ہیں البیت الحرام، بیت حرام کی طرف عمرہ یا حج کے لیے، بیت الحرام کی طرف جو لوگ جا رہے ہیں ان کی بھی بے حرمتی مت کرو، ان کو بھی تنگ مت کرو۔ یبتغون فضلا، وہ تو تلاش کر رہے ہیں فضل، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، ورضوانا، اور رضوان، اللہ کی رضا۔ ارے وہ تو اللہ کے فضل اور رضا کی تلاش میں ہیں جو اللہ کے بیت الحرام کی طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا ان کو بھی تنگ مت کرو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم احرام اتار دو، حلال ہو جاؤ، یعنی احرام اتار لو، حرمت کی حالت سے باہر نکل آؤ، تو استادو، تو شکار کر لو، تو شکار کر لو،
شکار اس وقت تک حرام ہے جب تک تم احرام کی حالت میں ہو. احرام کی حالت میں نہیں ہو اور حرم کی حدود کے اندر بھی نہیں ہو تو شکار کر سکتے ہو, تمہیں شکار سے پھر کوئی نہیں روکتا. ایک اور حکم سامنے آ رہا ہے, فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. لا یجرمنکم کو سمجھ لیجئے, جارما یجرمو آمادہ کیا, لا یجرمو آمادہ نہیں کرتا, لا یجرمنہ ہرگز آمادہ مت کرے, کم تمہیں ہرگز تمہیں برانگیخت مت کرے, ہرگز تمہیں اس بات پر آمادہ مت کرے. کون سی چیز آمادہ مت کرے؟ شنآن. شنآن کے معنی ہے بغض, نفرت. آپ کو کبھی کسی پر اتنا غصہ ہوتا ہے کہ بغض سا پیدا ہو جاتا ہے, ایک نفرت سی ہوتی ہے, دشمنی سی ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ, اس کے کچھ کرتوتوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ, اور تمہیں آمادہ مت کرے شنآن قوم, کسی بھی قوم کا, کسی بھی قوم کا, کسی بھی قسم کے لوگوں کا بغض یا ان کی نفرت یا ان پر غصہ یا ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے. ان صدوکم, کون سی قوم؟ ان کے صدو, انہوں نے روکا, کم تمہیں, عن المسجد الحرام, مسجد حرام سے. ان صدوکم عن المسجد الحرام, کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا. 6-7 سال مسلمانوں کو بیت حرام میں داخل نہیں ہونے دیا گیا اجتماعی طور پر, اور صلح حدیبیہ کے موقع پر تو باقاعدہ مسلمان عمرے کے لیے پہنچے ہی تھے, انہوں نے انہیں روک دیا, عمرہ نہیں کرنے دیا, حج نہیں کرنے دیا مسلمانوں کو اس عرصے میں اجتماعی طور پر, رکاوٹ بنے رہے, مسلمانوں کو نہیں آنے دیتے تھے. یہ غصہ تو تھا نا مسلمانوں کو, تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے تمہیں روکا تھا مسجد حرام سے. یہ تمہارے دلوں میں غصہ ہوگا, لیکن اسلام ہر چیز کی حدود مقرر کرتا ہے, غصے, نفرت اور دشمنی کی بھی حد مقرر کرتا ہے, کسی چیز میں حد سے آگے نہیں نکلنا. تو انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا. اب یہ جو غصہ ہے تمہارے اندر, یہ چیز تمہیں اس چیز پر آمادہ نہ کرے ان تعتدو, کہ تم حد سے آگے بڑھ جاؤ, ان تعتدو, کہ تم زیادتی کر بیٹھو. اب تمہارے ہاتھ میں اختیار ہو آیا ہے, فتح مکہ ہو چکی ہے, حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ آیات نازل ہوئی ہے غالباً, تو اب تمہارے اختیار میں آ گیا ہے خانہ کعبہ, اب تم اس سے متولی ہو, تو اب ایسا نہ ہو کہ تم ان سے زیادتی کرو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, اسلام کا اصول یہ ہے کہ تعاون کرنا ہے. وَتَعَاوَنُوا, اور تم سب تعاون کرو. تعاون کے معنی ایک دوسرے کی مدد کرنا, اور وہ کی زبر کے ساتھ تعاون, اس کے معنی ہے تو تعاون کر. اور تعاونوا, تم سب تعاون کرو, ایک دوسرے کو سپورٹ دو. علی البر, نیکی پر. والتقوی, اور تقوی پر. کوئی بھی بندہ چاہے تمہارا وہ دشمن ہی کیوں نہیں, اگر نیکی اور تقوی کی راہ پر چل رہا ہے تو تم اسے سپورٹ دو گے, اس کی مدد کرو گے. ولا تعاونوا, اور تعاون مت کرو, علی الاسم, گناہ پر, والعدوان, اور دشمنی پر یا زیادتی پر یا ظلم پر. عدوان کے تینوں معنی آپ کر سکتے ہیں, زیادتی, ظلم اور گناہ میں کبھی کسی کے ساتھ تعاون مت کرو. بر اور تقوی میں ہر ایک کے ساتھ تعاون کرو. واتقوا اللہ, اور اللہ کا ڈر اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب, یقیناً اللہ تبارک و تعالی سخت سزا والا ہے. دوسری آیت میں فرمایا حرمت علیکم, تم پر حرام ہو گئی, المیتۃ, مردار, والدم, اور خون حرام ہے, ولحم الخنزیر, اور سور کا گوشت حرام ہے. وما اہلا, یہ اہلا جو ہے یہ 2 آنکھوں والی ہے, جو حلوے والی تھی وہ حلہ, اس کے معنی حلال ہو گئی, لیکن یہ 2 آنکھوں والی ہے حلال. احلہ کے معنی ہے چیخ و پکار کی, آواز اونچی کی. وما اہلا, جو لیا جائے, جس پر لیا جائے, لغیر اللہ, اللہ کے غیر کا, بھی اس پر. وما اہلا, جس کو ذبح کرنے کے لیے نام لیا جائے, لغیر اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کا, بھی, جس کے ذبح کرنے پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے, یعنی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر قربانی کی جائے وہ حرام ہے. اللہ کے علاوہ کسی کا بھی نام ہوگا, اس پر تم قربانی کرو گے تو حرام ہے. قربانی اللہ کے نام پر ہوگی تو یعنی وہ ذبیحہ حرام ہے, چاہے ٹھیک طریقے سے بھی ذبح کیا گیا ہو, حلال چیز ہی کیوں نہ ہو, لیکن وہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا تو وہ حرام ہو جائے گا. والمنخنقہ,
اور ایسا حلال جانور بھی تم پر حرام ہو جائے گا المنخنقہ، جو گلا گھٹنے سے مرا ہو۔ منخنقہ، خانہ کے معنی گلا گھوٹ دیا، گلا گھوٹنے کو اختناق خنق کہتے ہیں، اور اختناق کے معنی ہے گلے کا گھٹ جانا، انخناق کہتے ہیں گلے کا گھٹ جانا، اور منخنق اس جانور کو کہتے ہیں جس کا گلا گھوٹ دیا گیا ہو۔ والمنخنقۃ، اور گلا گھٹ کے مرنے والا۔ والموقوذۃ، والموقوذۃ واقعہ کے ہے، واقعہ ہوتا ہے کسی کو مہلک چوٹ لگائی، تو موقوذہ کے معنی وہ جانور جسے کوئی ایسی چوٹ لگی ہو کہ اس چوٹ کی وجہ سے مر جائے، جیسے کار کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس چیز سے بکری ایک سامنے تھی، آپ کی گاڑی زور سے لگی اور وہ وہی چوٹ سے مر گئی، آپ کہ چل جائے اس کا گوشت تو کھا لیں، تو وہ حلال نہیں ہے کیونکہ وہ موقوذہ ہے۔ والمتردیۃ، اوپر سے نیچے گر کر ہلاک ہو جانے والی، وہ بھی حلال نہیں ہے۔ والنطیحۃ، اور سینگ لگنے سے جو ہلاک ہوگی، ایک جانور نے دوسرے کو سینگ ایسے زور کا مارا کہ وہ ہلاک ہو گئی جانور، وہ بھی حلال نہیں ہوگا، وہ بھی حرام ہوگا۔ وما اکل السبع، یا جسے کسی چوپائے نے کھا لیا، کوئی اور جانور نے، شیر نے آ کے بکری کو کھا لیا، ہرن کو کھا لیا، باقی گوشت بچا تو آپ ہے تو ہرن تو حلال ہے، کھا لے، نہیں، کیونکہ جانور جو ہے وہ بغیر ذبح کیے ہوئے مرا ہے، تو اس لیے وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوا۔ فرمایا الا ما زکیتم، مگر یہ کہ ما جو زکیتم، زکا اس نے ذبح کر کے حلال کیا، ما زکیتم مگر یہ کہ تم ذبح کر کے حلال کر دو۔ ہاں، گاڑی کے ساتھ چوٹ لگی لیکن بکری ابھی زندہ ہے، آپ فوراً اللہ اکبر پڑھ کے اس کو ذبح کر دیں، اب آپ کے لیے حلال۔ اوپر سے نیچے گری اور گرنے کے بعد ابھی مری نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں چھری آ گئی، آپ نے فوراً اس کے زندہ ہوتے ہوئے اس پر اللہ اکبر پڑھ کے اس پر چھری پھیر دی، آپ نے اسے حلال کر دیا، اب حلال۔ یعنی مرنے سے پہلے صحیح طریقے سے، اسلامی طریقے سے، شرعی طریقے سے اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کر دیا جائے تب حلال۔ یہ آپ کو ایک ایکسیپشن دے دیا گیا، اس صورت میں حلال کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا وما ذبح، اور جس کو ذبح کیا گیا ہو علی النصب، نصب سے مراد ہے وہ جگہیں جہاں بتوں کے آستانوں پر، بتوں کی قربان گاہوں پر جو بتوں کے لیے خاص ہیں، وہاں بتوں کے لیے قربانی ہوتی ہے، ان جگہوں پر جو قربان ہوں گے وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، وہاں جو ذبح کیے جائیں گے وہ بھی حلال نہیں ہیں۔ وان، اور یہ بھی حرام ہے، ان کے تستقسموا، تم تقسیم کرو، بالازلام، ازلام سے، ازلام ظلم کی جمع ہے، زے کے ساتھ ظلم، ظلم کہتے ہیں پانسے کے تیر، یعنی جوا کھیلنے کے لیے کچھ تیر ہوتے تھے، ان کے جوے کے تیر ہوتے تھے جن کے پیچھے وہ بال نہیں ہوتے تھے، بغیر بال کے تیر ہوتے تھے، اس سے وہ جوا کھیلتے تھے۔ مثلاً قربانی ایک مشترکہ کر لی، دو تین بندوں نے اکٹھی قربانی کر لی، اب گوشت تقسیم کر رہے ہیں، جی یہ مختلف حصے بن گئے ہیں، جس کا تیر جس کے نام نکلا تو وہی اس کا حصہ ہوگا، تو فرمایا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وان تستقسموا بالازلام، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے کہ تم پانسے کے تیروں کے ذریعے سے، جوے کے تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرو۔ اس کا ایک اور مطلب بھی علماء نے لیا ہے تستقسموا کا، تقسیم کرنے کے علاوہ، کہ قسمت معلوم کرو، کہ تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرو۔ عرب کا ہوتا تھا کسی چیز کا ارادہ کرتے تھے کہ یار یہ کام کریں یا نہ کریں، اپنے پاس کچھ تیر رکھے ہوتے تھے انہوں نے اپنے زنبیل میں، اس میں کچھ تیروں پر لکھا ہوتا تھا افعل، یعنی کرو، لا تفعل، نہ کرو، تو جو ارادہ کرتے تھے یہ کام کریں نہ کریں، ایسے 12-13 تیر رکھے ہوتے تھے، تو اس میں سے ایک تیر نکالتے تھے، اس پہ اگر ہوتا تھا افعل تو پھر کر لیتے تھے، اگر کہتے تھے لا تفعل تو پھر نہیں کرتے تھے۔ تو قسمت کا حال معلوم کرنا ان تیروں کے ذریعے سے یا اس قراندازی سے یہ بھی ناجائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے استخارہ رکھا ہے، استخارے کی دعا رکھی ہے اور استخارے کی نماز رکھی ہے، اس ذریعے سے تم اللہ سے یہ مانگو کہ یا اللہ جس کام میں خیر ہے اس کے لیے میرا دل کھول دے، وہ حالات میرے لیے واضح فرما دو۔ لیکن یہ جو قراندازی یا اس کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرنا یا کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا فیصلہ، یہ صحیح نہیں۔ فرمایا ذالکم فسق، یہ سب گناہ ہے۔ الیوم، آج، یئسا، نا امید ہو گیا، الذین کافروا، جو لوگ کافر ہیں، من دینکم، تمہارے دین سے۔ حجۃ الوداع ہو چکا، مکہ فتح ہو گیا، اسلام غالب ہو گیا پورے عرب پر،
اللہ फरमा रहे हैं कि आज काफिर लोग तुम्हारे दीन से मायूस हो गए। वो जो उन्हें उम्मीद थी ना कि हम इस्लाम को दबा लेंगे, ये चंद मुसलमान हैं मक्का में जो थे, चंद मुसलमान हैं, हम इनको दबा लेंगे। फिर मदीना में गए, चले छोटी सी हुकूमत है, हम इसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन अब पूरे अरब पे तुम्हारा गलबा हो गया है। आज के बाद मुसलमानों तुम मगलूब नहीं होगे, तुम्हारी एक अच्छी खासी तादाद रहेगी। तो काफिर तुमसे, तुम्हारे दीन से मायूस हो चुके। फला तख्शौहुम, तो तुम उनसे मत डरो। वख्शौनी, और मुझसे डरो। उनसे अब मत डरो, तुमने जितना डरना है मुझसे डरो। वख्शौनी, बल्कि मुझसे डरो। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज अकमलतु, मैंने मुकम्मल कर दिया, लकुम, तुम्हारे लिए, दीनकुम, तुम्हारा दीन, व अतममतु, और मैंने तमाम कर दिया, पूरा कर दिया, अलैकुम, उन पर, नेमती, अपनी नेमत, मेरी नेमत, यानी मैंने अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल कर दी। यानी ये जो दीन है, ये जो शरीयत है और इसके अहकाम है, ये नेमत है। लकुम दीनकुम, आज अकमलतु, मैंने मुकम्मल कर दिया, लकुम, तुम्हारे लिए, दीनकुम, तुम्हारा दीन, व अतममतु, और मैंने तमाम कर दिया, पूरा कर दिया, अलैकुम, तुम पर, नेमती, अपनी नेमत, मेरी नेमत, यानी मैंने अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल कर दी। यानी ये जो दीन है, ये जो शरीयत है और इसके अहकाम है, ये नेमत। बहुत बेवकूफ है जो शरीयत के हुक्मों को अपने लिए मुश्किल समझता है, जो उसे अपने लिए बोझ समझता है। बल्कि अल्लाह फरमाते हैं ये नेमत है और मैंने अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी कि सारे अहकाम दीन के उसूली तौर पर वाज़े कर दिए गए। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और याद रखो, रदीतु, मैं राजी हूं, लकुम, तुम्हारे लिए, अल इस्लाम, इस्लाम से, दीनन, एज अ सिस्टम ऑफ लाइफ, एक दीन के तौर पे, लाइफ के सिस्टम के तौर पे मैंने तुम्हारे लिए हमेशा इस्लाम को ही पसंद किया है। आदम को इस्लाम ही दिया था, अब इस्लाम के अहकाम थोड़े थे, फिर और अंबिया और रसूल आते गए, यहाँ तक कि नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुर रसूल, खातमुन नबीयीन तशरीफ ले आए और इस्लाम के अहकाम मुकम्मल हो गए। इस्लाम मुकम्मल हो गया तो इस्लाम ही मेरा पसंदीदा दीन। फमन, लेकिन कोई जो उज़्तुर्रा, मुज़्तर हो गया, मजबूर हो गया, कुछ इस्लाम के अहकाम हैं वो तुम पर वाज़े हैं, लेकिन कभी ऐसे भी होता है कि इंसान इंतहाई मजबूर हो गया, सामने मौत है। किसमें मजबूर हो गया? फी मखमसतिन, किसी फाके में, गैर मुतजानिफिन, और वो मैलान नहीं रख रहा, लिस्मिन, किसी गुनाह का, यानी गुनाह की वजह से नहीं कर रहा। ये नहीं कि गुनाह वाली चीज पसंद है इस वजह से नहीं कर रहा, या ऐसे दिल कर रहा है इसलिए नहीं कर रहा। फी मखमसत, यानी इंतहाई मजबूरी की हालत में है कि सामने मौत, खाने की चीजें हलाल नहीं पड़ी, सामने हराम है और मरता है अगर एक लुकमा नहीं लेता। अल्लाह ताला फरमाते हैं फामन तुर्रा फी मखमसतिन, जब कोई बंदा इस किस्म की कैफियत में आए कि मखमसा में हो, गैर मुतजानिफिन लिस्मिन, कि गुनाह का मैलान नहीं है उसके दिल में, उतनी हद तक लेने की इजाजत है जिससे जान बच जाए। फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो यकीनन अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला है। आगे फरमाया यसअलूनका, वो लोग आपसे पूछते हैं, सवाल करते हैं, माजा, क्या, उहिल्ला, हलाल है, लहुम, उनके लिए क्या हलाल किया गया। लोग मुख्तलिफ मौके पे सवाल करते रहते हैं कि उनके लिए क्या क्या हलाल है, तो इसका जवाब आता रहता है। इसका एक जवाब अब भी बताया जा रहा है। कुल, ए नबी आप फरमा दीजिए, उहिल्ला लकुम, तुम्हारे लिए हलाल है, अत्तय्यिबात, पाकीज़ा चीजें। एक उसूल सुन लीजिए, पाकीज़ा चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है, यानी जो चीज अल्लाह ने हलाल की है वो पाकीज़ा है, उसके बारे में शक न करो। वो पाक है, अच्छी है, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है, वरना अल्लाह उसे हलाल न करता। अब एक और मसला आ रहा है हलाल का, वो खास तौर पे शिकार का मामला है। आपको पता है शिकारी लोग शिकार का कुत्ता पालते हैं, शिकार के लिए बाज पालते हैं, जो उनके लिए हलाल चीजें शिकार करके लाता है, तो वो कभी लाता है तो वो चीज यकीनी बात है उस वक्त तक तो मर चुकी होती है, वो जानवर या वो परिंदा जो हलाल होता है, लेकिन जिस शिकारी जानवर को आप छोड़ते हैं उस पर तो वो लेके आता है, तो अब उसके बारे में क्या हुक्म है, उसके बारे में फरमाया कि तुम्हारे लिए हलाल है पाकीज़ा चीजें, वमा अल्लम तुम, और जो तुमने सिखाया,
मिनल जवारिह, जवारे कहते हैं जो शिकारी जानवर है, अपने शिकारी जानवरों को जो तुमने सिखाया, यानी कुत्ते को, शिकारी कुत्ते या शिकारी बाज को, परिंदे को तुमने सिखाया, किस तरह मुकल्लिबीना, उन्हें सुधाते हुए। ये मुकल्लिबीना कल्ब से है, कल्ब कुत्ते को कहते हैं, काफ वाला कल्ब। और कल्लबा युकल्लिबु तकलीब के मानी होते हैं कुत्ते को सुधाना, सुधारना, शिकार के लिए तैयार करना, उसको तरबियत देना। मुकल्लिबीना के मानी हो गए कुत्ते को तरबियत देने वाले होते हुए, यानी इस हालत में तुमने उन्हें सिखाया जब तुम उन्हें उनकी तरबियत कर रहे थे शिकार करने की। अब आपने कुछ शिकारी कुत्ते की पूरी तरबियत कर ली शिकार करने की, तो वो भी तुम्हारे ऊपर हलाल है अगर वो कुछ शिकार करते तुम्हारे पास आते हैं। क्या कहा? वमा अल्लमतुम मिनल जवारिह, और जो शिकारी जानवरों को तुमने सिखाया, मुकल्लिबीना उन्हें सुधारते हुए, तो अल्लिमूनहुन्ना तुम उनको सिखा रहे हो, मिम्मा उसमें से जो अल्लामाकुम तुम्हें सिखाया अल्लाहु अल्लाह ने, यानी अल्लाह ने जो चीजें तुम्हें सिखाई हैं, तुमने आगे कुत्ते को सुधारा उसकी बुनियाद पर कि वो शिकार करेगा, तो वो भी तुम्हारे लिए जो शिकार करके आएगा वो शिकार भी तुम्हारे लिए जायज है। फाकुलू, तो खाओ, तो वो तुम आ सकते हो, लेकिन उसके लिए दो शर्तें हैं। दो शर्तें क्या हैं? मिम्मा उसमें से जो अमसकना, अमसकना, अमसाका के मानी उसने रोक लिया, अमसकना उन सब शिकारी जानवरों ने रोके रखा, अलैकुम तुम पर, यानी तुम्हारे लिए। पहली शर्त यह है कि उस कुत्ते ने या बाज ने या शिकारी जानवर ने जो आपने अल्लाह का नाम लेके छोड़ा अपने शिकार पर, जब वो शिकार को मारेगा तो उसको तुम्हारे लिए रोके रखे, उसमें से कुछ खुद न खाए, यानी इतना सुधारा हुआ हो कि वो खुद कुछ न खाए उसमें से, उसने बाकी तुम्हारे लिए शिकार किया हो, यानी उसने बकायदा सिर्फ तुम्हारे लिए वो शिकार किया हो, इस कदर तुमने उसे सुधा दिया हो। और जानवर ऐसे ही करते हैं, जब आप उन्हें सुधा लेते हैं तो मालिक के लिए ही शिकार करके आता है, दरमियान में खयानत नहीं करता, खुद नहीं खाता, जब आप उसे सुधा लेते हैं। पहली शर्त तो क्या हो गई कि वो तुम्हारे लिए रोके रखे, तुम्हारे लिए रोके रखे, सिर्फ उसे शिकार उन्होंने किया और खाया उसमें से न हो। दूसरा यह है कि वज़कुरू, तुम जिक्र करो, इस्मल्लाही, अल्लाह के नाम का, अलैहि, उस पर, यानी जब उसे छोड़ा है तो अल्लाह का नाम लेकर छोड़ो। बस ये दो शर्तें हैं, अगर ये दो शर्तों पर अमल हो जाए तो शिकार किया हुआ जानवर जो है वो आपके लिए हलाल है। लेकिन अगर इन दो में से किसी का पर अमल नहीं हुआ तो वो शिकार भी आपके लिए हराम हो जाए। वत्तकुल्लाह, देखें जितने भी हुक्म आते हैं अल्लाह की तरफ से तो एक हुक्म बार बार आता है, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, क्योंकि कितना मुश्किल से मुश्किल हुक्म हो उस पर अमल करना आसान होता है अगर दिल के अंदर तकवा, अगर तकवा ना हो तो आसान हुक्म पर भी अमल करना आसान नहीं होता, वो भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन दिल में अल्लाह का डर हो, आखिरत का खौफ हो, तो फिर बंदे के लिए बड़े से बड़ा हुक्म पे अमल करना आसान होता है, सबके सामने भी आसान होता है, अकेले में भी आसान होता है। लिहाजा फरमाया वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, और साथ ही बता दिया अरे अल्लाह का तकवा नहीं करोगे तो किसका तकवा रखोगे? इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह तो है भी सरी, बहुत जल्दी, अल हिसाब, हिसाब करने वाला। अल्लाह ने तो हिसाब भी बस तुम्हारा बड़े जल्दी करना है। फरमाया अल यौमा, क्या मतलब है? आज के दिन, आज, उहिल्ला, हलाल हो गया, लकुम, तुम्हारे लिए, अत्तय्यिबात, यानी दीन मुकम्मल हो चुका है। जब दीन के सारे शरीयत मुकम्मल हो चुकी है, अब हर पाक चीज तुम्हारे लिए हलाल है। जो चीज तुम्हारे लिए हलाल की गई वो दरअसल पाक है। वतामुल लज़ीना ऊतुल किताब, एक है कि आप अहले इस्लाम एक चीज को ज़िबा करते हैं अल्लाह के नाम पर शरीयत के मुताबिक, वो तो आपके लिए हलाल है, लेकिन अगर कोई और मजहब वाला आपके लिए वो ज़िबा करे, क्या वो भी हलाल है? तो नहीं। फरमाया वतामुल लज़ीना, और उन लोगों का भी वो खाना जो हलाल खाना है वो भी तुम्हारे ऊपर हलाल है, अल्लज़ीना ऊतुल किताब, जिनको किताब दी गई, यानी नसारा, यहूद, उन्होंने भी, क्योंकि अल्लाह ने जो उनको शरीयत दी है, ईसाइयों को, यहूदियों को जो शरीयत दी है, अगर वो अपनी शरीयत पर सही अमल करते हुए ज़िबा करें तो उसमें भी वही बातें हैं जो आपके लिए कि अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करना है और सही तरीके से करना है, तो उसी तरीके से करें तो जायज है तुम्हारा, तो उनका खाना भी तुम्हारे लिए
حل لکم حلال ہے لکم تمہارے لیے، وطعامکم، اچھا دوسرا یہ بھی ہوتا ہے یہ ہمارا ذبح کیا ہوا ہے تو ہم یہودی کو یا عیسائی کو کیوں کھلائیں؟ فرمایا وطعامکم، اور تمہارا کھانا بھی حل حلال ہے لہم ان کے لیے، ان کا صحیح جائز ذبیحہ تم کھا سکتے ہو، تمہارا ذبیحہ وہ کھا سکتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں کچھ تفصیل میں آپ کو عرض کر دوں، اگر انہوں نے صحیح طریقے سے مذہب کے مطابق کیا ہو، لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں یا دوسرے ممالک میں جو دوسرے مذہب والے ہیں وہ حضرات اکثر نے تو اپنا نام مردم شماری میں عیسائی یا یہودی لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی مذہب کی پیروی نہیں کر رہے ہوتے، وہ مذہب سے آزاد طبیعت کے ہوتے ہیں، تو وہ تو پھر اس طریقے سے ذبح بھی نہیں کریں گے جو حلال طریقہ ہے، جو ان کی اپنی شریعت میں پابندی ہے وہ اس کی پابندی بھی نہیں کریں گے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ تو یہاں شرط یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مذہبی پابندی کے مطابق کیا ہو، اپنی شریعت کے مطابق۔ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک روٹین چل رہی ہوتی ہے، اگر آپ کے سامنے اس نے کیا ہے اور اس کی پابندی کرتے ہو کیا پھر تو حلال ویسے ہی ہو گیا، اور اگر نہیں ہے تو آپ کو ایک روٹین کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ علاقائی چیزیں کہاں ذبح ہوتی ہیں اور وہاں اس چیز کی پابندی نہیں ہوتی تو پھر وہ حلال نہیں ہے۔ جو غیر اہل کتاب ہے اس سے شادی جائز نہیں ہے، اگر کوئی مسلمان کر رہا ہے اور کئیوں نے کیے ہیں خاص طور پہ انڈیا میں تو وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو پیدا ہونے والی اولاد ہے وہ بھی شریعت اسے حلال قرار نہیں دیتی۔ لیکن اہل کتاب میں سے اگر کسی سے ہو تو وہ فرمایا والمحصنات، محصنات احسان، سواد والا احسان ہے، یہ سین والا احسان نہیں ہے۔ سواد والے احسان کے معنی ہوتے ہیں محفوظ کرنا، محسن سواد کے ساتھ محسن کے معنی ہے محفوظ کرنے والا۔ مرد عورت کو جب اپنے عقد میں نکاح میں لے آتا ہے دراصل اس کی عصمت کو محفوظ کر لیتا ہے، وہ محسن ہے، اور عورت جو ہے وہ محسنہ ہے جسے محفوظ کر لیا گیا کہ اب وہ اسی مرد کی، اب وہ قلعے میں آ چکے، حصن سے، حصن قلعے کو کہتے ہیں، یعنی اب وہ اس قلعے کے اندر آ چکی ہے، محفوظ ہو چکی۔ تو فرمایا تمہارے لیے حلال ہیں کون سی، ایک تو کھانے میں وہ چیزیں اور رشتہ داری قائم کرنے میں، والمحصنات وہ عورتیں جن کو تم نے حفاظت کے لیے لیا، ان کے حقوق کی نگرانی کرتے، من المومنات وہ مومن عورتوں میں سے، مومن عورتوں میں سے جن کو تم باقاعدہ رشتے میں لے کر آ رہے ہو، ان کی حقوق کا خیال کرو گے، ان کی عزت کی حفاظت کرو گے، ان کو تم ان سے شادی کر سکتے ہو۔ والمحصنات، اور ان عورتوں میں سے بھی، ان پاک دامن عورتوں کو بھی اپنے رشتے میں لا سکتے ہو، من الذین اوتوا الکتاب جو اہل کتاب کی ہیں، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں بھی میں وہی بات وضاحت کر دوں جیسے کھانے میں تھا، صرف نام کا وہ عیسائی نہ ہو، صرف نام کا یہودی نہ ہو، پورے اپنے مذہب کا پوری طرح پابند ہو، یعنی مذہبی ہو۔ من الذین ان لوگوں میں سے کہ اوتوا الکتاب من قبلکم جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی تورات انجیل، جو تورات کو انجیل کو ماننے والے اس پر کاربند ہوں، ان سے تمہیں شادی کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ اذا جب، چاہے مومن عورتیں ہوں چاہے اہل کتاب عورتیں ہوں، ان سے شادی کرنے کا تمہیں حق حاصل ہے۔ اذا جب، بشرطے کہ آتیتموہن کہ تم نے دے دیا ہو ان کو، ان عورتوں کو، اجورہن، اجور جمع ہے اجر کی، اجر کے معنی ہے معاوضہ، یعنی وہ جو نکاح میں جو حق مہر دیا جاتا ہے وہ ان کو دیا، ان کو ان کا حق مہر دو یا طے کرو۔ محسنین، پھر وہی بات، یہ شادیاں جو ہیں یہ کس لیے کی جائیں؟ یہ تب حلال ہے تمہارے لیے جب تمہارا معاملہ احسان کا ہو، سواد سے، یعنی ان کو حفاظت میں لے آنے کا ہو، باقاعدہ بیوی بنانے کا ہو، ان کے حقوق کے خیال رکھنے کا ہو۔ غیر مسافحین، مسافحین، صفحن کے معنی ہیں بےہودگی کرنا، صرف ان سے یاریاں کرنا، صرف ان کے ساتھ بےہودگی کرنا مقصد نہ ہو۔ غیر مسافحین، محض بےہودگی کرنے کے لیے اجازت نہیں ہے۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی متخذین تم لوگ بنانے والے بنو، اخدان خدم کی جمع ہے اخدان، یاریاں بنانے کے لیے، جس یاریاں بنانے کے لیے خرچ کرنے کی اجازت نہیں، جس یاریاں بنانے کے لیے، جب بےہودگیاں کرنے کے لیے یہ ارادہ نہ ہو، ان کو اپنے حفاظت میں، عفت و پاک دامنی کے دائرے میں رکھنے کا
اور بیوی بنا کے رکھنے کا ارادہ ہو تو تمہارے لیے حلال ہیں، بصورت دیگر وہ حرام ہیں، چاہے وہ مومن عورتیں ہیں چاہے اہل کتاب عورتیں ہیں، برابر ہیں۔ یہ باتیں جو حکم آئے ہیں کھانے کے حوالے سے یا شادی اور رشتہ ازدواج کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، یہ ایمان، ان پر عمل کرنا ایمان ہے، لیکن جو عمل نہیں کرتا وہ کفر کی طرف چل پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ، جس نے کفر کیا، انکار کیا بالایمان، ایمان کا، فقد حبط، تو برباد ہو گیا، عملہ، اس کا عمل، اس کا کوئی بھی عمل ہے وہ اکارت گیا، اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہر عمل کا فائدہ تبھی ہوگا جب اس کے پیچھے ایمان کی طاقت ہوگی، ایمان کی بنیاد ہوگی تو آگے عمارت اعمال کی قائم ہوگی۔ اگر ایمان کی بنیاد ہی نہیں ہے تو آگے عمارت کوئی بھی قائم نہیں ہوگی، چاہے بڑے خوبصورت عمل ہو تمہارے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جس نے ایمان کا انکار کر دیا، فقد حبط، تو برباد ہو گیا، عملہ، اس کا عمل، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، تو ایسا شخص آخرت میں، دنیا میں تو ہو سکتا ہے اسے کچھ عزت بھی مل جائے، کچھ دولت بھی مل جائے، لوگ بھی کہیں واہ 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 کیا فنڈز دیے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں فی الآخرۃ، آخرت میں وہ ہوگا من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں، ناکام لوگوں میں اس کا شمار ہوگا، آخرت میں کچھ اس کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم، قام کے معنی کھڑا ہوا، قمتم تم سب کھڑے ہوئے، اذا قمتم جب تم کھڑے ہو، مطلب ہے جب تم ارادہ کرو کسی کام کے کرنے کا، کون سے کام کرنے کا؟ الی الصلاۃ، نماز کا۔ اے مومنو، جب تم نماز کا ارادہ کر لو کہ اب نماز میں پڑھنے لگا ہوں، نماز شروع کرنے لگے ہو، تو ایسے نہیں کھڑے ہو جاتے اللہ کے دربار میں، پاک صاف ہوتے۔ پاک صاف ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا فاتو، جب نماز کے ارادے سے کھڑے ہو تو اغسلو، غسل سے ہے، ایک ہوتا ہے غسل، ایک ہوتا ہے غین کی زبر کے ساتھ غسل، پیش کے ساتھ غسل ہو تو اس کے معنی نہانا ہے، پورے جسم کو دھونا ہوتا ہے، اور ایک ہے غسل، اس کے معنی ہے دھونا، غسل میں نہانا اور غسل میں دھونا، یہاں غسل کا حکم آ رہا ہے۔ فرمایا فاغسلو، تو دھو لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، یہ وضو کے 4 فرض آ رہے ہیں، جب بھی نماز کا ارادہ کرو تو کم از کم یہ طہارت ضرور کرو، کون کون سی؟ چہرے کو دھو لو، ترتیب سے بتا رہے ہیں اللہ میاں، 4 فرض ترتیب سے یہ ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے؟ چہرے کو دھو لینا، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کونیوں تک، یعنی اپنے بازوؤں کو تم دھو لو گے، ایدی جمع ہے ید کی، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ہاتھوں کو دھو لو کونیوں تک، یعنی کونیوں سمیت دھونا ہے۔ یہ 2 کام کرتے ہو، پھر تیسرے نمبر پہ کیا کرتے ہو؟ مسح کرتے ہو۔ فرمایا وَامْسَحُوا، اور مسح کیا کرو، بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا، راس کہتے ہیں سر کو، تو رؤوس مسح کر لو سر کا، یعنی اس پر قاعدہ پانی بہانے کی ضرورت، اگر دھونا فرض ہوتا تو پھر اس پر پانی بہانا پڑتا، وہ فرض نہیں ہے، ہاتھ گیلے ہیں، سر پہ پھیر لیا۔ وَامْسَحُوا، اور مسح کر لو، بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا۔ پھر چوتھے نمبر پہ آخر میں پاؤں کا بات آئی، تو وہ جو وغسلو والا تھا وہ فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ، اور دھو لیا کرو، أَرْجُلَكُمْ، اپنے رجل، رجل ویسے ٹانگ کو کہتے ہیں، جو فرمایا اپنے پاؤں دھو لیا کرو، إِلَى الْكَعْبَيْن، ٹخنوں تک، کعبین کعب سے ہے، کعب یہاں ٹخنے کو، اس کا معنی ٹخنا ہے، کعبین اپنے ٹخنوں تک، یعنی ٹخنوں سمیت، ٹخنے بھی شامل ہیں، ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں دھو لیا کرو۔ یہ حکم آ گیا نماز کے لیے۔ اگر آپ کو چھوٹی نجاست ہے، یعنی جسٹ آپ واش روم سے آئے ہیں، یہ والی پلیتی ہے، تو پھر تو یہ چیزیں کرو، لیکن اگر بڑی ناپاکی ہے، جنابت ہے، یا کوئی بڑی ناپاکی ہے، تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنبی ہو، یعنی تمہیں جنابت ہے، بڑی ناپاکی ہے، فَطَّهَّرُوا، تو پھر خوب پاکی کرو، پھر صرف ان چیزوں سے پاکی نہیں ہوگی، پھر پورا نہانا پڑے، پھر پورے جسم کو دھونا پڑے، فَطَّهَّرُوا، تو خوب پاکیزگی کرو۔ یہ حکم مکمل ہوا، اب آگے کچھ اجازت آ رہی ہے۔ اجازت کیا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم لوگ ہو، مرضى، مریض تو ہوتا ہے جو ایک بندہ بیمار ہو، مردہ ہو گئے بہت سے بیمار، تو اللہ میں کہہ رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ مرضى، اگر تم لوگ بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، پانی نہیں مل رہا، یا تو بیمار ہے، پانی استعمال کرنے سے خطرہ ہے کہ میں زیادہ بیمار ہو جاؤں گا،
یا یہ خطرہ ہے کہ مر جاؤں گا، دونوں صورتوں میں مرنا تو دور کی بات، صرف بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو تب بھی اجازت ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر ہو، او جاء أَحَدٌ، یا آیا کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط، واش روم سے، پخانے سے، یعنی کہ چھوٹی ناپاکی ہوئی ہے تمہیں، اگر تمہیں کوئی چھوٹی ناپاکی ہے اور تم مریض ہو اور سفر پر ہو، یہ تو چھوٹی ناپاکی کی صورت میں، تو بے فکر رہو، چھوٹی کیا، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کے ساتھ وہ جسمانی عمل کیا ہو، لامستم کے لفظ لمس سے ہے، لمس کے معنی چھونا ہے، ٹو ٹچ ہے، تو لامستم النساء، اگر تمہارا عورتوں کے ساتھ مباشرت ہو گئی ہو، فلم تاجدو، یعنی بڑی ناپاکی ہو گئی ہو، تم جنبی ہو گئے ہو، ایسی صورت میں بھی فلم تاجدو مان، اگر تمہیں پانی نہ ملے، اب مجھے یا غسل کی ضرورت ہے یا وضو کی ضرورت ہے اور پانی نہیں ہے، پانی استعمال کرنے سے میں بیمار ہو جاؤں گا، تو اللہ اجازت دے رہے ہیں، فرمایا فاتو تیممو، تم تیمم کر لو، کیا کر لو، تیمم کر لو، سعیدن، پاک مٹی سے، طیبن، پاک مٹی، پاک مٹی سے، زمین کی سطح کی جو مٹی ہوتی ہے اور وہ پاک مٹی ہو، پلید نہ ہو، تو اس سے تیمم کر سکتے۔ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا فمسحو، تم مسح کرو، فرمایا جسٹ اس کو ایک ہلکا سا ہاتھ مٹی پہ مار کے اس ہاتھ کو فمسحو مسح کرو، بے وجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، منہ، اسی مٹی سے، ما یرید اللہ، تو آپ کا وضو ہو گیا، غسل ہو گیا، بڑی ناپاکی تھی تو اس کا بھی یہی حل ہے، اور وضو ہے، چھوٹی ناپاکی ہے اور وضو کرنا ہے تو اس کا بھی پانی نہ ملنے کی صورت میں یا پانی کے استعمال کرنے میں مضرت ہونے کی صورت میں یہی حل ہے۔ کیا ہے؟ ہاتھ مٹی ملو اور وہ چہرے پر ملو اور پھر اسے بازو پر، ہوئی کونیوں سمیت، بس، اب پاؤں بھی نہیں ہے، سر کا مسا بھی نہیں ہے، بڑا آسان ہے۔ کیوں؟ ما یرید اللہ، اللہ نہیں چاہتا، لے کہ یجعل، کرے، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ بنائے یا کر دے، لکم، تم، علیکم، تمہارے اوپر، من حرجن، کوئی حرج پیدا کرے، کوئی مشکل پیدا کرے، ولکن یریدو، بلکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے، لے کہ یطہرا، وہ پاک کرے، تم لوگوں کو، تمہاری نیت پاک ہو جائے گی جب تم اس طرح مٹی سے کرو گے، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، وا، اور، لے، تاکہ یتما، اللہ اتمام کر دے، تمام کر دے، پورا کر دے، نعمتہ، اپنی نعمت کو، علیکم، تم پر، اللہ تو تم پر اپنی نعمتیں پوری کرنا چاہتا ہے اپنی، اور تمہیں پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے، لعلکم، تاکہ تم لوگ تشکرون، شکر گزار بن جاؤ، شکر کرتے رہو۔ آخری آیت میں بڑی نچوڑ نکل رہا ہے، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم لوگ اللہ کی اپنے اوپر جو نعمتیں ہیں ان کو یاد رکھو، وَمِيثَاقَهُ، اور اس کے کیے ہوئے وعدے کو، جن وعدوں کا اللہ نے تمہیں پابند کیا ہے، یعنی اپنے احکام کا، وَمِيثَاقَهُ، اور اس کے ان وعدوں کا جس کا تمہیں پابند کی، الذی، جن وعدوں کا، وَاثَقَکُم، اس نے تمہیں پابند کیا ہے، بھی، اس کا، جن وعدوں کا اللہ نے تمہیں پابند کیا ہے ان وعدوں کو پورا کرو، اذ قلتم، جب کہ تم نے ہی تو کہا، سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی۔ اے مسلمانوں، تمہارے ہی یہ وعدے ہوتے ہیں اللہ سے، اللہ ہم تمہارا حکم سنیں گے، ہم تیرا حکم مانیں گے، جب تمہارا یہ وعدہ ہے اللہ سے تو اس کو پورا کرو، واتقوا اللہ، پھر وہی بات، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہر حکم کو کرنا آسان ہو جائے گا۔ ان اللہ علیم، یقیناً اللہ تعالی علم رکھتا ہے، جاننے والا ہے، بے کو، کس چیز کو، ذات والا، الصدور، صدر کی جمع، صدر کہتے ہیں سینے کو، ذات الصدور کے معنی جو کچھ تمہارے سینوں میں راز ہیں، تمہارے ارادے ہیں، سب کو اللہ بخوبی جانتا ہے۔